الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کل حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت جو 12 ذی الحج ہے، اس موقع پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مختصراً چند فضائل اور آپ کی حیات کریمہ سے متعلق چند باتیں الحمدللہ میں نے عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ دیکھے سنے الحمدللہ۔ اس کے جو آخر حصہ تھا اس میں نے ثابت کیا تھا کہ ایکچول میں آپ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ 12 ذی الحج ہی ہے۔ 12 ذی الحج اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے درمیانی دن میں آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کے اوپر میں نے کافی حوالے بھی دیے، اور انشاءاللہ تعالی وہ حوالے ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ میں آج آپ کو دوبارہ سنا دوں گا۔ لیکن اس پر ایک اعتراض آیا، اور ایسے تو یعنی مخالفت کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اعتراض جو تھا وہ ڈھنگ کا تھا اور سوال علمی تھا، لاجیکل سوال تھا، اس لیے مجھے مناسب سمجھ میں آیا وہ، اور ضروری بھی ہے وہ، حالانکہ کیونکہ یہ سند صحیح سے ہم بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اشکال اگر دور نہ ہو تو پھر ایک غلط فہمی پیدا ہو جا سکتی ہے کہ یہ جو ساری باتیں بتائی گئی وہ غلط ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ اعتراض بھی میں آپ کو سناؤں گا، پہلے آپ سن لیجئے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ 18 تاریخ کی یا کوئی اور تاریخ، 18 ذی الحج ہے یا 8 ذی الحج ہے یا 9 ذی الحج ہے یا 10 ذی الحج ہے یا 28 ذی الحج ہے، جتنی بھی روایتیں ملتی ہے، کثرت سے روایتیں ملتی ہے، اور سب کے حوالے درجنوں میں ہیں، درجنوں میں حوالے ہیں، لیکن کسی کی بھی سند صحیح متصل نہیں ہے، کسی کی سند صحیح متصل نہیں ہے۔ صحیح سند سے جو بات ثابت ہے جو ہم نے بتایا وہی ایک روایت ہے جو حدیث صحیح سے صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ ہے 12 تاریخ، 12 اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے درمیانی دن، 11، 12، 13 کے درمیانی دن، یعنی 12 تاریخ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس پہ ہم نے حوالہ دیا ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں سند صحیح کے ساتھ، ابن ابی شیبہ المصنف میں سند صحیح سے روایت کیا، خلیفہ بن خیاط تاریخ خلیفہ میں سند صحیح سے بیان کیا، امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ بیان کیا، ابن عبد البر الاستیعاب میں، اسماعیل الاصبہانی نے، حافظ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، عز الدین ابن الاثیر اسد الغابہ اور الکامل فی التاریخ میں، جمال الدین المزی تہذیب الکمال میں، عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، برہان الدین الابناسی الشذ الفیاح میں، نور الدین الہیثمی غایت المقصد اور مجمع الزوائد میں، کمال الدین الدمیری حیات الحیوان الکبریٰ میں، امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں، حسین الدیار بکری تاریخ الخمیس میں۔ اسی کے ساتھ ایک دو نام اضافہ کرتا ہوں، شیخ محمد سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جدید دور کے عظیم محقق اور عظیم عالم مانے جاتے ہیں، آپ اپنی کتاب فقہ السیرہ النبویہ میں، اور محمد بن عبداللہ غبان فتنۃ مقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں، یہ سارے ائمہ نے اور سارے علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سند صحیح سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ 12 تاریخ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور میں کل کے خطاب میں یہ بات بتا دیا تھا کہ لوگ اب جو ہے جو دوسرے 18 تاریخ تو مولا علی کی ولایت کے اعلان کی تاریخ ہے، لیکن کیونکہ اب نہ وہ 8 تاریخ کو بیان کریں گے، نہ 9 بیان کریں گے، نہ 10، نہ 28، یہ سب بھی کتابوں میں ہیں، لیکن یہ سب نہیں بیان کریں گے، لیکن صرف وہ 18 کو پکڑیں گے، اور 18 کے بہت سارے جو ریفرنسز ہیں 18 ذی الحجہ کے، وہ ریفرنسز نکال کر ڈالیں گے اور لائن لگا دیں گے ریفرنسز کی، اور کہیں گے کہ دیکھو اصل تاریخ تو یہ ہے، اصل تاریخ تو یہ ہر وقت ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح سے لوگ بیان کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ مولا علی کی ولایت کا یوم ولایت اور ولایت کی خوشی جب خانقاہوں میں اور اہل سلسلہ اور اہل اللہ اور اولیاء کے پاس جس وقت مولا علی کی اعلان ولایت کی خوشی آتی ہے، اس وقت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا غمگین واقعہ لا کر وہ ولایت کی خوشی کو دبانا اور مولا علی کے ذکر کو ہٹا دینا، یہ ان کا اکثر لوگ کا مقصد ہوتا ہے، سبھی کا نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ تحقیق کی بنیاد پر اور اپنے ریفرنس کی بنیاد پر بھی بولتے ہیں، لیکن اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ولایت کی، حالانکہ میرا سوال یہ ہے کہ دوسرے تاریخیں بھی ہے نا، مگر وہ تاریخوں کے کوئی حوالہ نہیں دیتا، وہ پڑھتے سب ہیں لیکن حوالہ صرف 18 کا دیں گے، اور میں کل ہی یہ بات بتا دیا تھا کہ لائن سے انبار لگا دیں گے حوالوں کے، اور حوالوں کے انبار لگائے گئے جی، مگر جتنے انبار لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی روایت صحیح السند نہیں ہے، ایک بھی روایت کہہ رہا ہوں جو 18 تاریخ کی روایتیں بیان کر رہے ہیں، میری تحقیق جہاں تک ہے، مجھ غریب کی، مجھ فقیر کی اور کم ترین کی جو جہاں تک چھوٹی موٹی نظر ہے، اس میں سے کوئی روایت صحیح السند اور یا متصل السند نہیں ہے، کوئی کسی کی سند میں انقطاع ہے، بیچ میں سے راوی کم ہے،
یا ایسا آدمی بیان کر رہا ہو جو اس وقت وہ زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جی، یا پھر اگر سند پوری مکمل چین نظر آ رہی ہے تو اس میں کئی ضعیف لوگ نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سند ناقابل اعتبار ہو رہی ہے. تو 18 میں کوئی بھی روایت قابل اعتبار نہیں ہے 18 کی، یا کوئی اور 2 تاریخ اور 8 تاریخ اور 28 تاریخ، یہ ساری روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح السند نہیں ہے. صحیح السند صرف ایک روایت ہے جو کثرت سے میں نے حوالے دے دیے اس کے، وہ 12 ذی الحج ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت. اب ایک اعتراض جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ مشہور یہ بات ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے اس وقت روزے سے تھے. جی یہ اعتراض مجھے بہت اچھا لاجیکل اعتراض تھا اور میرے ذہن میں تھا یہ بیان کروں یہ، مگر میں کل نہیں بیان کر پایا اور مجھ سے بعد میں لوگوں نے بھی سوال کیا، مگر چلیے اس کا وقت آ گیا یہ بھی بیان کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت روزے سے تھے تو ایام تشریق عید کے دنوں میں کیسا روزہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یعنی مطلب اگر عید کے دن روزہ رکھنا تو یعنی بعض علماء جیسے بیان کرتے ہیں کہ حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے، تو اس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ کیا یہ جو حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزہ تھے، یہ جو روایت ہے شہادت کے وقت جو روزہ تھے وہ صحیح ہے کیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح ہے. وہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ تھے، یہ روایت بھی صحیح ہے. اور اگر یہ روایت صحیح نہیں ہوتی یا ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتی تو کل کے بیان میں ہم اس کو بیان نہیں کرتے، ہم خود نے بیان کیا ہے. ہم خود بیان کر رہے ہیں کہ 12 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور ہم خود بیان کر رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ امام الحاکم النسابوری مستدرک علی الصحیحین میں روایت کیے ہیں، اور اس کو امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز صبح کیے اور روایت کیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا آج رات، اور سرکار یہ فرما رہے تھے کہ اے عثمان افطر عندنا، ہمارے یہاں روزہ کھولو، ہمارے یہاں افطار کرو. جی فاصبح عثمان صائما، اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے تھے، یعنی صبح اٹھے تو روزے سے وہ روزہ رکھ لیے تھے، اس روز فجر سے وہ روزہ رکھ لیے تھے. فقتل من یومہ، اور اسی دن ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. یہ حدیث کو جو ہے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. جی اب اس کے اندر جو لکھنے والے جو حضرات سوال بھیجے ہیں، کئی لوگ کیے ہیں سوال یہ، اور جو سوال مجھے تحریر میں بھی جو سامنے آئی ہے بات، اس میں لوگ لکھ رہے ہیں تب آپ روزے سے تھے. جی جس روز آپ کو شہید کیا گیا تب آپ روزے سے تھے. شریعت کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ، تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 13 تاریخ تک ایام تشریق ہوتے ہیں، اور ایام تشریق کا روزہ منع ہے. اگر آپ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو مانیں گے تو روزے والی روایت کا کیا جواب دیں گے؟ روزے والی روایت بھی صحیح ہے، تو اس کا جواب کیسے ہوگا؟ تو میں ان سے جو بھی حضرات یہ سوال کیے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اچھا کیے سوال کرنا چاہیے، لیکن ایسے الفاظ نہیں لکھنا. شریعت کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد جو ہے اس طرح سے جو 12 تاریخ کی شہادت کی جو روایت کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بہت معتبر علماء ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے بیان کیا ہے، سند ان کی بالکل صحیح ہے. حق بات یہی ہے کہ اس کا جواب اسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا جو شریعت کی تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. جو شریعت کی تھوڑی اور زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس کو جواب بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، ریفرنسز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بیان کر دیتے ہیں. جو تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں وہ جلدی بہک جاتے ہیں اور جلدی اعتراض کر جاتے ہیں. بہرحال مجھے کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، صرف بتانا یہی ہے کہ 12 تاریخ کو ہی آپ کو شہید کیا گیا، اور 12 تاریخ کو جس دن شہید کیا گیا ایام تشریق میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روزے کے حالت سے تھے. اب یہ کیسا ہو سکتا؟ عید کے دن روزہ کیسا رکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے یہ حدیث شریف تو میں آپ کو سنا دیا کہ اس دن روزے سے تھے، صحیح سند کی حدیث ہے. اور ایک روایت ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیے ہیں. ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. ایک یوم الفطر کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اس میں منع کیے ہیں. و یوم النحر، اور عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کرنے کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ کو، اس دن منع کیے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 دن کی ممانعت آئی ہے. عید الفطر کے روز کیا کہتے ہیں 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے. اس میں 11، 12 اور 13 تاریخ کے 11، 12 کا اس کے اندر باقی ایام تشریق کے جو ہے اس کے اندر ذکر نہیں ملتا ہے.
لیکن دوسری روایتوں میں ملتا ہے، میں خود بولوں گا یہ بات آپ کو، دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں، لیکن اس کا منع کیا اس طرح سے تھا؟ نہیں، جس طرح سے عید الاضحیٰ کے دن منع کیا جاتا ہے، عید النحر کی 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو جس طرح سے روزہ رکھنا منع ہے، سختی کے ساتھ مؤکد ہے، اور اس پر سب امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، کیا 11 12 13 کو روزہ رکھنا بھی اسی طرح سے منع ہے؟ تو بتائیں نہیں، 11 12 کو روزہ رکھنا اس طرح سے منع نہیں ہے۔ کیسا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم باب صیام ایام التشریق، رقم الحدیث 1894، میں پورے کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں بیان کر رہے ہیں، دیکھو صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے، قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي، فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں، ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دیکھو دونوں جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی، سوائے اس شخص کو جس کو قربانی کرنے کے لیے ہدی نہ ملا ہو۔ یہ عامت الناس کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، حاجیوں کے لیے بات ہو رہی کہ اگر حاجی حج کر رہا ہو اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہو، اور کیا کہتے ہیں اس کو 10 روزے رکھنا ہو، جی حج کے دنوں میں 3 اور حج کے بعد 7 دن، 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم جو قرآن میں ذکر آیا، وہ روزے اگر رکھنا ہے، اور اگر وہ جو بعد کے روزے اس کو رکھنا ہے، اگر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے یا حج کے دنوں کے جو روزے رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ بہتر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ذی الحج سے پہلے، عید سے پہلے روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ بعد میں بھی رکھتا ہے تو ایام تشریق میں ام المؤمنین عائشہ کے نزدیک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایام تشریق میں وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، 11 12 13 یہ دنوں میں روزے وہ رکھ سکتا ہے، 10 کو وہ نہیں رکھ سکتا ہے، 10 کی ممانعت الگ لیول کی ہے، 11 12 13 کا معاملہ 11 12 کا معاملہ الگ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا دیا، اور یہی موقف ہے سلفی علماء کا۔ سلفی جو علماء ہے آج کی تاریخ میں بھی، سعودیہ کے جو بڑے علماء ہیں سلفی علماء، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سلفی جو علماء ہیں ان کے پاس آج بھی یہ ہے، پتہ نہیں اہل سنت میں بھی کسی کے پاس ہوگا تو مجھے نہیں پتا ہے آج کے دور میں، قدیم میں تو اہل سنت کی یہاں بھی تھا، وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن آج کے دور میں کیا کہتے ہیں التحقیق والایضاح میں مفتی عبد العزیز بن باز جو سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَإِنْ عَجَزَ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ عَنِ الْهَدْيِ، اگر قران کرنے والا، حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا، اگر اس کے پاس ہدی نہیں ہے، اس کے پاس قربانی دینے کے لیے جانور نہیں ہے، تو اس پر 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لکھتے ہیں وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِ الثَّلَاثَةِ، اس کو تینوں روزے رکھنے کے مسئلے میں اختیار دیا جاتا ہے، ان شاء صامها قبل یوم النحر وان شاء صامها في ایام التشریق الثلاثہ، اگر چاہے تو وہ عید سے یوم النحر، عید کا جو مین 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس سے پہلے بھی وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو وہ اس کے بعد ایام تشریق کے تینوں دنوں میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ التحقیق والایضاح میں عبد العزیز بن باز یہ بات بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ اگر جس طرح سے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو جس طرح سے منائیں، اگر اسی طرح کی ممانعت ہوتی ہے ایام التشریق میں، تو اس طرح کی بات وہ نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کسی کو خیال آ رہا ہوگا کہ مولانا جو ہے یہ سلفی علماء کے حوالے دے رہے، اور بھی حوالے ہیں میرے پاس، بڑے بڑے سلفی علماء اور ظاہری مسلک رکھنے والے جو علماء ہیں ان کے بڑے حوالے ہیں، میں ان کے حوالوں کو چھوڑ رہا ہوں جی، مگر ہے میرے پاس یہ سارے حوالے موجود ہیں، عبد القادر شیبانی فقہ الاسلام میں، دیگر علماء نے کثرت سے اس کو بیان کیا، اور میں کوئی چھوٹے علماء کے نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے سلفی مسلک کے بڑے علماء کے میں نام لے رہا ہوں۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس کیا ہے دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، ابن حجر عسقلانی یہ نام تو جانتے ہیں، امام اہل سنت، علوم الحدیث میں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ فتح الباری شرح البخاری کتاب الصوم باب صیام ایام التشریق، حدیث نمبر 1999 کے تحت تشریح کرتے فرماتے ہیں باب صیام، تھوڑے عبارت لمبی ہے لیکن پوری عبارت پڑھ دوں گا تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ مولانا آپ کٹ کر کے بول رہے تھے، آدھی بول رہے تھے، نہیں میں پوری سنا دوں گا۔ باب صیام ایام التشریق، جی ایام تشریق میں روزے رکھنے کا بیان سے متعلق، الایام التي بعد یوم النحر، یعنی وہ دن مراد، وہ دن کی بات کر رہے ہیں جو نحر کے دن، جو ذی الحجہ کے جو دن ہوتا ہے اس کے بعد، عید الاضحیٰ کے فوراً بعد 11 12 جو کیا کہتے ہیں یا 13، آپ لوگ میں سے کسی کو خیال آ رہا ہوگا کہ مولانا کبھی جو ہے 11 12 کہہ رہے ہیں، کبھی 11 12 13 کہہ رہے ہیں، ایام تشریق 12 تک ہے یا 13 تک ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ فرماتے امام ابن حجر عسقلانی خود فرماتے ہیں وقد
اختلف فی کونها یومین او ثلاثہ، ایام التشریق 2 دن ہے، عید الاضحیٰ کے بعد سے 11 اور 12 ہے، یا 11 12 13 ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد کیوں ایام التشریق نام لکھا گیا وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ ہمارا مضمون نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَلْ تُلْتَحَقُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فِي تَرْكِ الصِّيَامِ كَمَا تُلْتَحَقُ بِهِ فِي النَّحْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایام النحر، یہ ایام التشریق، تشریق کے جو دن ہیں 11 12 13 کی جو تاریخیں ہیں، کیا یہ جس طرح سے اصل ذی الحجہ کے یوم النحر کے تابع ہوتی ہے قربانی دینے کے مسئلے میں، کہ قربانی آپ 10 کو بھی دے سکتے ہیں، 11 اور 12 کو بھی دے سکتے ہیں، شوافع کے نزدیک 13 کو بھی دے سکتے ہیں، تو جس طرح سے یہ نحر کے معاملے میں یا حج کے معاملات کے متعلق جیسا یہ بالکل عید کے دن کی طرح ہوتے ہیں، عید میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو کیا روزے کے مسئلے میں بھی یہ عید کی طرح کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان میں جیسا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے بالکل، کیا اسی طرح سے یہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے؟ جی خود ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سے منع ہے، او یجوز صیامها مطلقا، یا بالکل عام خاص روزہ اگر کوئی رکھنا چاہا تو رکھ سکتا ہے، او للمتمتع خاصتا، یا پھر وہ حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ خاص اجازت ہے، او له ولمن هو في معناه وغیرہ وغیرہ۔ جی وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، دیکھو یہ اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، اب کوئی سلفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، اور ان تمام سوالات کے جوابات میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں والراجح عند البخاری جوازها للمتمتع، فرماتے امام بخاری کے پاس جو امام بخاری کا جو موقف ہے، ان کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حج تمتع کرنے والے آدمی کو اگر قربانی نہ ملے اور وہ روزے رکھنا چاہے تو ایام تشریق میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، یعنی جن دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے ان تاریخوں میں اگر متمتع حج تمتع کرنے والا آدمی ان عید کے دنوں میں، یعنی عید کے اصل دن کے بعد کے 2-3 دن میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فإنه ذکر فی ہاں اچھا یہ ریپیٹ ہو رہا، تو پھر آگے فرماتے وقد روا ابن المنذر، یہ لفظ بڑا غور سے سننے کا ہے صاحب جی، فتح الباری کی عبارت دے رہا ہوں، وقد روا ابن المنذر وغیرہ عن الزبیر بن العوام وابی طلحہ من الصحابہ الجواز مطلقا، فرماتے علامہ ابن المنذر، علامہ ابن المنذر کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے صاحب، علامہ ابن المنذر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فوری زمانے بعد کے زمانے کے آدمی ہیں جی، سن 319 318 319 کا آپ کی مثال ہے جی، امام نسائی وغیرہ کا دور اس دور کے آدمی ہیں، اور اکابر کیا کہتے ہیں علماء اہل سنت میں سے اور اکابر فقہا میں سے۔ علامہ ابن المنذر بیان کرتے، ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھ رہے ہیں کہ علامہ ابن المنذر نے روایت کیا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک ایام تشریق میں روزہ رکھنا مطلقاً جائز ہے۔ دیکھو یہ عربی پوری عبارت پڑھ کے سنا دیا، وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وابي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، مطلق جائز ہے، حاجی ہو غیر حاجی ہو فلاں ہو اس کا حکم عید کی طرح نہیں ہے ایام تشریق کا جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی ہے، یہ روایت بھی ہے۔ میں اب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی موقف کیا ہے، عام طور پر اہل سنت والجماعہ کے زمان کے متعلق جو اگر سوال کریں گے تو آپ سب بتائیں گے کہ نہیں رکھنا ہے روزہ۔ امام شافعی وغیرہ کا کیا کہتے قدیم موقف الگ تھا، لیکن بعد کے موقف جو ہے نہیں رکھنا ہے کیونکہ سب کے سامنے روایتیں آ گئی۔ لیکن صحابہ کرام کے جو مواقف تھے، معاملہ صحابی رسول کا ہے، صحابہ کرام کے پاس ہر کسی کے پاس اتنا ذخیرہ حدیث نہیں ہوتا تھا، جس کو جتنا ملا اتنا اس پر عمل کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک طبقہ ایسا موجود تھا جو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کو جائز سمجھتا تھا، ناموں کے ساتھ میں حوالے دے دیا آپ کو جی۔ زبیر بن عوام اور ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مطلقاً ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز تھا، اس کو ابن المنذر نے بیان کیا ہے، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے وعن علی وعبد اللہ بن عمرو بن العاص عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص المنع مطلقاً، عبداللہ ابن عمرو اور مولا علی کے نزدیک مطلقاً ایام تشریق میں روزہ منع ہے، جو ہمارا موقف ہے، ہمارا آپ کا ہم سب کا موقف ہے۔ کیا موقف ہے صاحب؟ ایام تشریق میں عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن بھی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل منع ہے، یہ مولا علی کا یہی موقف ہے، اسی لیے ہمارا بھی موقف ہے جی، اور ہمارے اہل سنت کے تقریباً ائمہ کا یہی موقف ہے، تقریباً ائمہ کا مطلقاً منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِي، اور امام شافعی کے نزدیک بھی یہی کیا کہتے ہیں مشہور ہے کہ ان کے پاس بھی منع ہے۔ وعن ابن عمر وعائشة وعبید بن عمیر في آخرین منعه الا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، عبداللہ ابن عمر ہے، ام المؤمنین عائشہ ہے، عبید بن عمیر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے نزدیک کیا ہے جی، عام آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن حج تمتع کرنے والا فرد اگر اس کو قربانی نہیں ملی اور وہ روزے رکھنا چاہ رہا تو رکھ سکتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ اور عبداللہ ابن عمر کے پاس اسپیشل کیس میں رکھا جا سکتا ہے، مولا علی اور کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے نزدیک جو ہے بالکل نہیں رکھا جا سکتا ہے۔
اور ابو طلحہ الانصاری اور زبیر بن عوام کے نزدیک رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے بات کتنی واضح ہو رہی ہے کہ اگر ایام تشریق کی حدیث صحیح ثابت ہو رہی ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھے تھے، تو ہاں بہت سارے صحابہ کے نزدیک یہ جائز تھا، اس لیے انہوں نے رکھا ہے، بس خلاص ہو گیا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اور یہ فقہ کا مسئلہ اور یہ جو کیا کہتے ہیں علماء صحابہ کرام کا اور اہل سنت کے علماء کا موقف نہیں جاننے کی وجہ سے لوگ ضد کر رہے ہیں کہ 12 ذی الحج کی صحیح سند کو چھوڑ کر، 12 ذی الحج کی شہادت کی صحیح سند کو چھوڑ کر وہ ضعیف اور منقطع روایت جو 18 کی ہے یا دوسرے تاریخوں کی ان کو مان لو کہہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ان کا روزہ رکھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور 12 تاریخ کو ہی شہید ہونا یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے، اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہے اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ایک طبقہ کے پاس روزہ رکھنا بالکل جائز تھا۔ پھر آگے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، اور امام مالک کا یہی موقف ہے کہ تمتع کرنے والا جو ہے اگر اس کو قربانی نہ ملے تو وہ روزہ رکھنا چاہا تو رکھ سکتا ہے ایام تشریق میں۔ والشافعی فی القدیم، امام شافعی کے نزدیک بھی پہلے یہی تھا، بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں رکھنا ہے، لیکن پہلے ان کا بھی موقف یہی تھا۔ وعن الاوزاعی وغیرہ یصومها ایضا المحصر والقارن، امام اوزاعی جو یعنی ائمہ اہل سنت والجماعت میں بڑے امام مانے جاتے ہیں فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے زمانے کے امام ہیں، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں محصر اور قران، حج قران کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ افراد بھی چاہے تو ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہو گیا سارا مسئلہ۔ اب کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھئی یہ کیا پتہ نہیں کیا ہے یہ، مگر میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ صحابہ کا ایک طبقہ اس کو جائز سمجھتا تھا۔ اور لیجیے آپ ابن المنذر النساپوری کی کتاب الاشراف علی مذاہب العلماء میں، امام، میں پھر بتا رہا ہوں، امام المنذر نساپوری کو کوئی معمولی آدمی نہیں سمجھنا، وہ امام نسائی وغیرہ کے زمانے کے، امام بخاری کے فوراً بعد کے زمانے کے آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل کے فوراً کیا کہ بہت قریبی زمانے کی شخصیت ہے۔ کیا فرماتے ابن المنذر؟ فرماتے ہیں واختلفوا فی من صام للکفارۃ فی ایام التشریق۔ کسی کو یہ خیال آتا ہوگا نا نہیں صاحب آپ جتنا مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں نا وہ جو ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے ہوں گا، دوسروں کے لیے نہیں ہوں گا۔ حالانکہ میں ابو طلحہ انصاری اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ کے یہاں جواز مطلقاً تھا، مطلق، حاجی ہو حاجی نہ ہو سب کو ان کے پاس ان کے یہاں جائز تھا وہ۔ ٹھیک ہے، ہم بالکل بات واضح کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کو خیال آتا ہوں گا، لیکن اس کے ایگزامپلس اور نہیں ملتے نا۔ ایک ایگزامپل اور سب سے بڑا ایگزامپل تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ رکھنا، یہ خود ایک ایگزامپل ہے، اس سے ہٹ کر اور بھی ہے کیا؟ ہاں ابن المنذر النساپوری روایت فرماتے ہیں اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب العلماء میں، فرماتے ہیں واختلفوا فی من صام للکفارۃ فی ایام التشریق۔ اب حج کا بیان ختم ہو گیا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں اور علماء نے اختلاف کیا ہے۔ علماء نے اختلاف کیا ہوا تو آپ سمجھیں گے دیوبندی، بریلوی، نظامی، اشرفی یہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں آج کے زمانے کے علماء نہیں، 300 سال کی ابتدا میں جو انتقال کر گئے تھے وہ عالم اپنے سے پہلے کے علماء کی بات کر رہے ہیں، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ صدی، سینچری جو ہے ایام ہجرت کی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فرما رہے واختلفوا فی من صام للکفارۃ فی ایام التشریق، اگر کوئی آدمی قسم کھایا یا کوئی غلطی کر دیا اور کفارہ ادا کرنا ہے اس کو، جی کفارہ کہتے ہیں نا، کوئی غلطی ہو گئی، قسم توڑ دیا آدمی، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، جی، یا اس سے روزہ توڑ دیا، اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ اپنے گناہ کے کفارے کی نیت سے اگر کوئی آدمی ایام تشریق میں، یعنی عید کے، قربانی کے عید کے دوسرے یا تیسرے دن، اگر کوئی دوسرے تیسرے چوتھے دن اگر کوئی روزہ رکھ رہا، 11 12 13 کو اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کیا وہ کفارہ ادا ہوگا، وہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فقال الشافعی واصحاب الرأی لا یجزئہ، فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور دیگر اہل علم نے یہ بیان کہ اصحاب فتویٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی طرف سے صحیح نہیں ہوگا روزہ، ایام تشریق میں کفارے کی نیت سے اگر روزہ رکھے تو صحیح نہیں ہوتا۔ وقال ابو ثور یجزئہ، علامہ ابو ثور الکلبی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں کون ہے؟ بہت بڑے امام ہے، فقیہ بغدادی، ابو ثور ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان الکلبی البغدادی، یہ کون ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ حضرت ابو ثور فرماتے ہیں کہ ہو جاتا ہے اگر ایام تشریق میں 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو، 13 ذی الحج کو اگر کوئی روزے رکھتا ہے کفارہ ادا کرنے کے، پچھلا مضمون کیا تھا؟ حج کے لیے تھا، وہ بھی حج تمتع والوں کے لیے ہے، نہیں انہوں فرما رہے ہیں کیا ابو ثور البغدادی کے پاس کیا ہے؟ اگر کفارے کی نیت سے بھی، اگر گناہوں کے کفارے کے لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، جی، قسم کا کفارہ ہے یا جو دوسرا کفارہ ہے، روزہ چھوٹنے کا کفارہ ہے، کوئی کفارے کے لیے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو ہو جاتا ہے، ان کے یہاں یہ ہو گیا۔ جی یہ کتاب مکمل ہے انشاءاللہ تعالی، بعد میں جب یہ کلپ آئے گا تو کمپلیٹ حوالے بھی میں اس پر ڈلوا دوں گا۔ اور ایک دلیل دے دیتے ہیں صاحب، کسی کو یہ خیال آئے گا کہ نہیں ٹھیک ہے، کفارے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے، دو کیسز کے لیے ہوں گا، حج تمتع والے کے لیے
جس کو قربانی نہ ملے اور ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے ہوگا, نہیں دوسروں کے لیے نہیں ہوگا. نہیں آئیے پھر پڑھیے ابن المنذر النساپوری کتاب الاشراف علی مذاہب العلماء کتاب الایمان والنذور باب الصوم مسئلہ رقم 4585 میں بیان کرتے ہیں. واختلفوا فی من نذر صوم سنة بغیر عینها, اور اس بات پہ بھی علماء میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے, منت کرتا ہے کہ میں 1 سال روزہ رکھوں گا, اگر کوئی شخص نیت منت کر لیا کہ میں پورا 1 سال روزہ رکھوں گا, لیکن اس کو تعین نہیں کرا یہ مہینے سے یہ مہینے تک 12 مہینے, یہ تاریخ سے یہ تاریخ تک میرے 12 مہینے, اس کو مقرر نہیں کیا, صرف نیت کر لیا کہ میں 1 سال روزے رکھوں گا, میں وہ منت کر لیا ہے. اب وہ جو منت کر لیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں ائمہ وہ اس کو کرنا چاہیے اس طرح سے کہ رمضان کو چھوڑ کر اور 12 مہینے روزہ رکھنا, کیونکہ رمضان کی تو فرض روزے رہتے اس کو منت میں شامل نہیں کر سکتے. تو رمضان کو چھوڑ کر اطراف کی جو 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینے رہنا اور ایک مہینہ ایکسٹرا رکھنا. اور پھر یوم الفطر اور یوم النحر, جی 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے اور عید الفطر کا جو رمضان کی عید کا جو دن رہتا ان دنوں میں کیا کرنا صاحب, اور میں ان دنوں کی جگہ کوئی دوسرا دن آپ روزہ رکھ لینا چاہیے. ایام التشریق کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایام التشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, دوسرے دنوں میں رکھنا چاہیے. لیکن وقال مالک, امام مالک فرماتے ہیں اذا لم ينوى شيئا صام 12 شهرا سوا رمضان, اگر وہ کوئی قسم کی نیت نہیں کرا کب سے کب تک رکھوں گا, سال کی نیت کر لیا, سال کی منت مانگ لیا, لیکن ڈیسائیڈ نہیں کیا کب سے کب تک, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان کو چھوڑ کر 12 مہینے روزے رکھے. ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر, اور یوم عید الفطر کا جو فرسٹ شوال رمضان کی عید کا جو وہ دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے, اس دن نہیں رکھنا, دوسرا دن رکھنا اس کے بجائے, اس دن نہیں رکھ سکتے ہیں. اور یوم النحر 10 ذی الحجہ قربانی عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن نہیں رکھ سکتے, اس کی جگہ کوئی دوسرے دن ویصوم مکان یوم الفطر و یوم النحر, یوم الفطر اور یوم النحر کی جگہ کوئی اور دن روزے رکھے. ویصوم ایام التشریق فی نذرہ لصیام السنہ, ہاں وہ سال بھر روزے رکھنے کی جو منت کیا تھا اس میں ایام تشریق میں اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے. دیکھو یہاں منت کے لیے بھی روزے رکھ سک رہے ہیں امام مالک کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں ہے. پھر میں بتا رہا ہوں, کوئی حنفی لوگ سن لے کر سمجھ لیں کہ نہیں, میں دوسرے ائمہ کے بتا رہا ہوں. بتانا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے 10 ذی الحج کو منع ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے, اور جس طرح سے عید الفطر کے دن رمضان کی عید کے موقع پر بالکل روزہ رکھنا منع ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے, ایام تشریق 11 12 13 سے متعلق اس طرح کی بات نہیں ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے, ہمارے نزدیک نہیں رکھنا ہے لیکن دوسرے علماء کے نزدیک رہنا ہے, اور وہ سب علماء اہل سنت ہے. سلفیہ کی بات بھی میں سنا دیا, مگر سلفیہ کو جانے دو, چھوڑو, مگر ان کے پاس بھی دلیل ہے. اور میں آپ کو بتا دیا کہ یہ متاخرین علماء کے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی کئی صحابی ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ روزہ رکھنا اس دن جائز ہے, رکھا جا سکتا ہے مطلقاً, کی روایت ابن المنذر اور ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا ہے. زبیر بن عوام اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہما کے پاس مطلقاً کوئی پابندی نہیں کسی چیز کی, روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے. اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت وہ حالت روزہ میں تھے, اور وہ روزہ رکھنے کی روایت بالکل صحیح ہے, اور وہ تاریخ 12 کی روایتیں اور دیگر روایتیں یہ بیان کریں گے نہیں, کیونکہ وہ مولا علی کی تاریخ میں صرف 18 پڑتی ہے تو وہی ان کو یاد آتے رہتی ہے. میں علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں جو حضرات تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ تحقیق کریں, وہ ریسرچ کریں, لیکن ایسا مولا علی کے دنوں کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں فرسٹ محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرنا, حالانکہ شہادت کی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فرسٹ محرم نہیں ہے, لیکن جہاں امام حسین کا لوگ ذکر شروع کرتے ہیں وہاں پر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضائل ہے, ان کی عظمت ہے, ان کے مقامات ہے, لیکن ایسا ناانصافی مت کرو. ان کی تاریخ شہادت 26 یا 27 تاریخ ہے, جی 26 یا ذی الحج میں ان کی شہادت ہے, فرسٹ محرم کو نہیں ہے. امام حسین کا ذکر آتے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا کہتے ہیں ان کی شہادت کا ذکر لانا شروع کر دیتے. ادھر مولا علی کی یوم ولایت لوگ مناتے ہیں, اہل اللہ جو ہے اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں مولا علی کی ولایت کا خوشی منانے کا موقع آتے, حضرت عثمان کی شہادت آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ ضعیف روایتیں لے کر, من گھڑت روایتیں لے کر, موضوع روایتیں, منقطع روایتیں, ضعیف روایتیں لے کر اس طرح سے ظلم نہ کریں. کیا کہتے ہیں اہل ایمان پر رحم کریں, اہل البیت کا خوشی سے تذکرہ ان کو کرنے دیجئے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسا کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے ان کا تذکرہ منایا ہے, تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو, کہ تمام امت پر یہ
لازم ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بھی بیان کرے، ان کے یوم شہادت کے موقع پر ان کا تذکرہ کرے، ان کے کارناموں کو بیان کرے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرے 12 ذی الحج کو۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ شہادت ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق رہی تو میں آئندہ گفتگو کروں گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، جواب کلیئر ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم کو حق کو حق سمجھنے، حق کو حق بتا اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو جو صورت میں بھی وہ ہے اے اللہ جو باطل ہے وہ باطل ہی ہم کو دکھا اور اس سے اوائڈ کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔